الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ جل شانہ کے اسماء مبارکہ میں جن کو اسماء الحسنى کہا جاتا ہے، اللہ نے ان مبارک اسماء میں بہت ساری برکات رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ جل شانہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ ان ناموں میں اسماء الحسنى میں ایک مبارک نام وہاب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب دعا فرماتے ہیں رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، اپنی عظیم الشان بادشاہت کو اللہ سے مانگتے ہیں، ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت کہ انسانوں پر بھی ہو، جناتوں پر بھی ہو، پرند چرند، ہوائیں، سب پہ حکومت قائم ہو۔ جب یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی تو اللہ رب العزت کے مبارک نام وہاب کی توسط اور وسیلے سے مانگی۔ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، کیونکہ یہ جو مبارک نام ہے اللہ رب العزت کا، اس میں اللہ رب العزت نے زبردست دنیاوی اخروی برکات، کمالات، انوارات رکھے ہیں، اور جو اس مبارک اسم کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کو یا وہاب یا وہاب یا وہاب سے پکارتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس بندے پہ اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اس بندے کو اپنا مقرب بندہ بنا دیتا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان دین نے محنتی کی، ریاضتوں سے، محنتوں سے، توجہ سے اللہ جل شانہ کے ناموں کو، اسماء الحسنى کو بار بار اس کا ذکر کیا، اسم یا وہاب کا ذکر کیا۔ اللہ جل شانہ نے جن اور انس کو ان کے لیے تابع اور مسخر بنایا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ بات نظر سے گزری کہ حضرت نے یا وہاب 4 کروڑ مرتبہ پڑھا تھا۔ وہ اللہ نے کتنی بڑی عزتوں سے نوازا، کرامات سے نوازا، اپنی قرب اللہ نے عطا فرمائی۔ جب صلحاء کا اور صالحین کا ذکر جہاں پہ ہوتا ہے، سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، اللہ کی رحمت اترتی ہے جب اللہ کے محبوبوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے۔
وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا نام کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، جب وسط دریا میں پہنچے تو ملاح نے ساری سواریوں سے مزدوری اکٹھی کرنی شروع کی، کرایہ لینا شروع کیا۔ جب مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی باری آئی تو اللہ والے فقیر ہوتے ہیں، دنیا سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ جب ان سے کرایہ مانگا، حضرت نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ سارے لوگوں نے کرایہ دیا، حضرت نے فرمایا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ملاح نے دیکھا ایک فقیر ایک ملنگ بندہ ہے، تو حضرت کے ساتھ زبردستی کرنے لگا کہ کیوں پھر آپ سوار ہو گئے۔ اتنے میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی اور سب نے مل کے حضرت کو مارا، اور اتنا مارا کہ حضرت بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ہوش میں آئی تو پھر انہوں نے کہا کرایہ دینا پڑے گا، ورنہ ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ کو دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ اتنے میں حضرت نے جب دریا کی طرف دیکھا تو کشتی کے ارد گرد بہت ساری مچھلیاں پانی سے نکل کے منہ میں سونے کا سکہ، ہر ایک مچھلی کے منہ میں سونے کا سکہ ہے اور اٹھائی ہوئی ہے۔ حضرت نے ایک مچھلی سے سونے کا سکہ لیا اور ملاح کو دیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اللہ رب العزت جب راضی ہوتے ہیں تو ساری مخلوق پر مسخر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس میں یا وہاب جو ہے، یہ اس میں برکت ہے، اس میں تسخیر ہے، اس میں غنا ہے، اس میں مخلوق سے استغنا ہے، اس میں اللہ رب العزت کے خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو اس میں وہاب کا عامل بن گیا، جس نے اس کو حرز جا بنا دیا، اس وظیفے کو، اس مبارک اسم کے ورد کو، اللہ نے اس کو مالا مال کیا۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جس کے پاس ایک کوڑی تک نہیں تھی، ایک ایک پیسے کا محتاج، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس میں یا وہابوں کی برکت سے اللہ نے اس پہ نعمتوں کی دروازے کھول دی۔ وظائف تو کرتے رہتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، مگر کسی ایک اسم میں آپ محنت کریں، کسی ایک اسم مبارک میں محنت کریں۔ جس طرح ایک طالب علم وہ سارے سبجیکٹس اور سارے مضامین پڑھتے ہیں، مگر ماسٹر کسی ایک میں کرتا ہے، پی ایچ ڈی کسی ایک سبجیکٹ میں کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح آپ وظائف پڑھتے جائیں، مگر کسی ایک اسم میں محنت کریں، کسی شیخ کی اجازت سے۔ اور میرا مشورہ ہے، اگر آپ محنت کرنا چاہتے ہیں، آپ روحانیت کی سیر کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ جل شانہ کی فضل و کرم کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آئیں اور یا وہابو پہ محنت کریں۔ یہ اس میں اعظم ہے، یہ مبارک اسم، یہ اس میں اعظم ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو، ہاتھ اٹھا کے درود پاک پڑھیں، 100 مرتبہ یا وہابو پڑھیں، پھر آپ دعا مانگے اور پھر آخر میں درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی مانگے مل کے رہے گا۔ آپ پریشان ہیں رزق کے معاملے میں،
آپ پریشان ہیں غربت سے، آپ پریشان ہیں تنگ دستی سے، آپ پریشان ہیں، جہاں جاتے ہیں آپ کو دروازہ بند ملتا ہے، آپ چاشت کی نماز میں ہر سجدے میں یا وہابو 100 دفعہ پڑھنا شروع کریں۔ چاشت کی نماز آپ کی مرضی ہے 2 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں، ہر رکعت میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کے بعد 100 مرتبہ یا وہابو پڑھیں، اور جب فارغ ہو جائیں دعا میں بھی یا وہابو 100 دفعہ پڑھ کے دعا کریں۔ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ پہ رزق کے دروازے کھولیں گے۔ اس مبارک اسم کا ایک خصوصی وظیفہ ہے جس کو کیمیائی درویشاں کہا جاتا ہے۔ کیمیائی درویشاں اگر اس خاص ورد پہ آپ پابندی کریں گے تو لنگر شروع ہو جائے گا۔ اس طرح بزرگوں کے لنگر چلتے ہیں اور روزانہ سینکڑوں لوگ آ کے کاتے پیتے ہیں، مہمان آتے ہیں، کاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ روز یہ معمول ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کون لے کے آتا ہے، کہاں سے انتظام ہوتا ہے، کون بیچتا ہے، اس کی آپ کی کوئی فکر، آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ کیمیائی درویشاں کیا ہے، آپ عشاء کی نماز کے بعد 1414 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھیں، پھر بعد میں 100 مرتبہ یا وہابو حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب پڑھیں۔ اس کو معمول بنائیں، یہ کیمیائی درویشاں ہے، آپ خود بھی گائیں گے اور سینکڑوں لوگ آپ کے دسترخوان پہ آ کے گائیں گے۔ اللہ اپنی غیب سے بھجوائے گا، اللہ اپنی غیب سے منامال فرمائے گا۔ یہی دست غیب ہے۔ اگر آپ یا وہابو کا عامل بننا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ، جس کو شوق ہے وظائف کا، جس کو شوق ہے اللہ کے ذکر کا، اور جس کو شوق ہے روحانیت کا، پھر وہ آگے بڑھیں، آپ آئیں، اجازت لے لیں اور اس میں یا وہابو کا عامل بن جائیں۔ اگر بغیر عامل بننے کے آپ اس کے برکات دیکھنا چاہتے ہیں تب بھی میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ ہمارے مشائخ بزرگان کا ایک قاعدہ ہے، خذ حرفن قل الفن، ایک حرف اور 1000 بار۔ اس میں یا وہابو میں 4 حروف ہے، واو، ہا اور الف اور با، 4 حروف ہے وہاب، تو لہذا 4000 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کریں۔ ہمارے بزرگوں کی ایک ترتیب یہ بھی ہے کہ خذ حرفن قل الفن، یعنی ایک اسم مبارک کی جتنی حروف ہے ہر حرف کو 1000 مرتبہ لیجئے۔ مثلا اسم وہاب میں 4 حروف ہے، واو، ہا، الف، با، تو ہر حرف کو 1000 مرتبہ کی حساب سے خذ حرفن قل الفن کی قاعدے کے مطابق روزانہ 4000 مرتبہ پڑھنا شروع کریں، اور پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ یا وہابو روزانہ 4000 مرتبہ آپ پڑھنا شروع کریں۔ اس میں اگر مجلس واحد ہے، یعنی وحدت مکان اور وحدت زمان کا اہتمام اگر کیا جائے تو نور علی نور ہے، ورنہ کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایسی برکات یا وہابوں کی آپ دیکھیں گے کہ جن اور انس
اللہ رب العزت آپ کے لیے مسخر فرما دیں گے۔ اس میں یا وہاب کی برکات، روحانیت اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی کمالات رکھی ہے۔ تو آئیں روحانیت کی دنیا دیکھ لیں۔ جو حضرات مختلف عاملین سے مختلف وظائف لے کے چھلا کاٹ کے تک چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، آئیں اجازت لے لیں یا وہاب و شروع کریں، اللہ جل شانہ کے عجائبات، قدرت کے عجائبات کو اپنی آنکھوں سے آپ مشاہدہ کریں گے۔ ایک ترتیب یا وہابوں کی یہ بھی ہے کہ آپ پہلے تو اس کی زکوٰۃ صغیر نکالیں۔ زکوٰۃ صغیر یہ ہے کہ روزانہ 3125 مرتبہ پڑھنا شروع کریں اور 40 دن میں آپ کی 1.25 لاکھ کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ یہ زکوٰۃ صغیر ہے۔ اور اگر آپ میں شوق ہے، ہمت ہے، اس کی مزید برکات لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ یا وہابوں کو 12 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں، توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اجازت کے ساتھ۔ آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اور اگر آپ اس کی زکوٰۃ کبیر نکالنا چاہتے ہیں تو شیخ کی اجازت سے یا وہابوں کو 1 کروڑ مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کسی چلے کے محتاج نہیں ہوں گے، آپ کسی اور چلے کے کاٹنے کے محتاج نہیں ہوں گے، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ آپ کو اس درس میں پوشیدہ جو راز ہے وہ راز میں بتا رہا ہوں۔ جو کہتے ہیں ہمیں روحانیت پہ یقین نہیں ہے، جو کہتے ہیں وظیفے پڑھ کے میں تک چکا ہوں، کوئی اثر نہیں، جو کہتے ہیں روحانیت صرف نام کی چیز ہے، کتابوں میں لکھا ہے، آج کل کے زمانے میں اس کا مشاہدہ ممکن نہیں ہے، ان سب کو میری دعوت ہے۔ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ موکل ایک معمولی سی چیز ہے، موکل ایک معمولی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت یا وہابوں کی جب برکات آپ پہ کھولیں گے تو اس میں موکلین کی حیثیت بہت تھوڑی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کہ اس مبارک اسم پہ محنت کرے، جو شوق رکھتے ہیں، جن کو جذبہ ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے نفع کا سامان بننا چاہتے ہیں، خیر کا سبب بننا چاہتے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس کا مصداق بننا چاہتے ہیں، اور یا وہابوں پہ محنت کریں اور یا وہابوں کی برکات لے لیں اور امت کو خیر پہنچائیں۔ اجازت ضروری ہے، اجازت کی بہت برکات ہے، اس لیے ہمارے بزرگان دین کے سلسلوں میں یہی منقول ہے کہ اجازت کے بغیر کوئی عمل کرتے نہیں،
اور اجازت کے بغیر وہ برکات پھر حاصل بھی نہیں ہوتی۔ اور شیخ کے رہنمائی کے بغیر جب اس راستے پہ کوئی چلنا شروع کرتا ہے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، جو فائز المرام ہوتے ہیں، ورنہ اکثر بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی مبارک اسم یا وہاب کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔